انسان بنے، وہ نہیں۔ آج بلی سے آدمی ڈر جاتا ہے، سبحان اللہ۔ آج چھپکلی کی آواز سن کے ڈر جاتا ہے، کوے کی کائیں کائیں سے گھبرانے لگتا ہے، اور کسی نے کچھ وہاں لکیر کھینچ دی، لکیر سے ڈر جاتا ہے، کالے پیلے دھاگے سے ڈر جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، ڈر اپنے دل سے نکالو۔ آج جس انداز میں جی رہے ہو یہ طریقہ نہیں۔ مسلمان ہو تو پھر عقیدہ ایسا رکھو کہ اس عقیدے میں کوئی دراڑ نہ آنے پائے، کسی قسم کا تذبذب نہ آنے پائے، کسی قسم کا تزلزل نہ آنے پائے، کسی قسم کا تردد نہ آنے پائے۔ پہلے تو جو ڈر ہے ہمارے اندر، کچھ چیزوں کا وہ ڈر ہے جس کا ڈر فطری ہے۔ انسان کے اندر کچھ چیزوں کا ڈر ہوتا ہے۔ آپ سانپ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ڈس نہ لے، آپ گائے کے سامنے ڈرتے ہیں کہیں سینگ نہ مار دے، آپ گدھے کے پیچھے جانے سے احتیاط کرتے ہیں کہ لات نہ مار دے، دلتی نہ مار دے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جائز ہے۔ ایسا ڈر اسے فطری ڈر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں آدمی بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے، زہر کھائے تو نقصان ہو سکتا ہے، آدمی اپنے مزاج کے برخلاف کسی چیز کا استعمال کر لے، مزاج میں فرق آ سکتا ہے، طبیعت بگڑ سکتی ہے، یہ فطری ڈر ہے۔ اسلامی شریعت نے ہماری اور آپ کی تربیت کچھ اس انداز میں کی ہے، یہ کہا ہے کہ ان سے بھی ڈرنے سے زیادہ ان سے احتیاط کی بات کرو، ان سے بچنا ہے، ورنہ یہ یقین رکھو کہ یہ خود اپنے بل پہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دیکھیے، جادو اسلامی شریعت کی نظر میں جادو کا ہونا یا جادو کے ذریعے کوئی اس کا اثر ہونا یہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کے سلسلے میں یہ بات واضح کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کوئی جادوگر محض اپنے بل پر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جن چیزوں کو اللہ نے نقصان کا ذریعہ بنایا وہ بنایا ہے، ان میں سے ایک جادو بھی ہے، جادو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن کوئی جادوگر محض اپنے چاہنے سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی اذن اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی جادوگر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایمان لانے کے بعد پھر اگلے اپنی ایمان کو مضبوط کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں اس کا یہ ایمان ایک چٹان کی طرح جم جاتا ہے، تو پھر آپ کو معلوم ہے آدمی نڈر ہو کر ایسا طاقتور بنتا ہے کہ پھر ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، ساری مخلوقات اس سے ڈرتی ہیں۔ یہ جن، یہ بھوت پریت، یہ ساری چیزیں، یہ دنیا کے مختلف قسم کے مخلوقات، آپ یقین کریں ایمان و یقین والا بندہ جب اس ایسے یقین کے ساتھ جیتا ہے نا، اس کا سامنا کرتے ہوئے لوگوں کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں، اس کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے اکثر لوگ گھبراتے، شیطان اس سے گھبراتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کیا کہا تھا؟ کہا کہ عمر، جس گلی تم جاتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ کر دوسری گلی چلے جاتا ہے۔ من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها
فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا معبود حقیقی، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہر ایک ریاضت اور ہماری اور آپ کی طرف سے انجام دی جانے والی ہر طرح کی کوشش کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود حقیقی ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین عطا فرمایا جو دین آپ کے ذریعے اس دنیا تک پہنچا، تو جس جگہ بھی اس دین کو صحیح انداز میں اپنایا گیا، اس پر عمل کیا گیا، اس دین نے ان کی آخرت کی ضمانت سے پہلے ان کی اس دنیا کو بہتر کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور رب العالمین کے بندوں کے ساتھ اچھے بندے بننے کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں ایک اچھے انسان بن کر جینے کا سلیقہ سکھلایا ہے۔ حاضرین جمعہ، سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ سماج اور معاشرے میں سفر کے مہینے کو بے برکتی اور نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس کو بے برکتی کا مہینہ کہا جاتا اور سمجھا جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرما دیا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہام ولا سفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بے بنیاد بات ہے، غلط بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جب کبھی سفر کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اہل علم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے سب سے پہلے تو اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ نحوست اور بے برکتی کا یہ جو مرض، یہ جو بیماری لوگ اپنے دل و دماغ میں پالتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک غلط عمل ہے، ایک بے بنیاد عمل ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے منحوس مہینہ یا برکت سے خالی مہینہ اللہ تعالیٰ نے نہیں قرار دیا ہے۔ ہر مہینے کی طرح آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی آپ کے سامنے اسی بنیادی مسئلے کی یاد دہانی کرانے کے بعد آپ کے سامنے ایک شریعت اسلامیہ کی بڑی ہی اہم تعلیم رکھی جا رہی ہے۔ وہ تعلیم یہ ہے کہ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کسی وقت کو بے برکت سمجھیں، کسی چیز کو نقصان دہ سمجھیں، کسی مقام کو، کسی جگہ کو یا کسی بھی مخلوق کو
آپ کی میری زندگی میں نقصان پہنچانے والا سمجھیں جس کا تعلق علم یا جہالت سے ہو کہ ہماری معلومات غلط ہیں یا ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ، اور دوسری چیز ہے اس کا ڈر میرے اور آپ کے دل میں بیٹھے، ہم اور آپ اس ڈر میں جئیں یہ جگہ منحوس ہے، یہ آدمی منحوس ہے، فلاں جانور منحوس ہے۔ یہ جو ڈر آدمی اپنے سینے کے اندر لے کر جیتا ہے، یہ ایک مستقل مرض ہے، یہ مستقل ایک بیماری ہے کہ آدمی کے دل میں کسی چیز کا ڈر ایسے بیٹھ جائے کہ پھر آدمی کے فیصلوں پہ اثر انداز ہونے لگے۔ آدمی کچھ کہنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے، شادی بیاہ کرنے سے پہلے، کاروبار کرنے سے پہلے، کسی نئے معاملے کی شروعات کرنے سے پہلے، قدم جب بڑھا رہا ہو، آپ کے دل میں یہ وسوسہ آئے، آدمی کے دل میں یہ خیال آئے کہ وقت صحیح نہیں ہے، جگہ صحیح نہیں ہے، موقع صحیح نہیں ہے، بے برکتی کے ایام ہیں، بے برکتی کا یہ مقام ہے۔ یہ جو ڈر ہے اسلامی شریعت کی نظر میں اس ڈر کا سب سے پہلے علاج ہونا چاہیے۔ آپ کسی مقام کے بارے میں جو معلومات رکھتے ہیں وہ غلط ہیں، یہ اپنی جگہ مستقل مسئلہ، لیکن آپ کے میرے دل میں اگر یہ ڈر ہے کہ ہم کسی مقام سے، کسی وقت سے، کسی مخلوق سے اس طرح ڈرتے ہوں، تو پھر اسلامی شریعت کہتی ہے سب سے پہلے ہم اور آپ کو اسی کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ بات جان لیں، یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ انسان اس پوری زندگی میں حرکت میں جو آتا ہے نا، اس کے پیچھے اس کے پاس کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، اسے حرکت میں لانے کا کوئی سبب ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو کوئی اچھی چیز ہے جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز ہے جس کے نقصان سے وہ ڈر رہا ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے۔ آدمی یا تو لالچ، خواہش میں حرکت میں آتا ہے، یا پھر یہ کہ آدمی کسی چیز کے نقصان کے ڈر سے آدمی حرکت میں آتا ہے، اس سے بچنے کے لیے انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے اسلامی عقائد کی بنیاد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہم اور آپ کو یہ دیا کہ یہ سچ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نفع کے بھی اسباب رکھے ہیں، نقصان کے اسباب بھی رکھے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے بعض کو بعض کے حق میں فائدہ مند بنایا ہے، اور وہیں بعض کو بعض کے حق میں نقصان پہنچانے والا بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے نظام کا حصہ، یہ سچ ہے۔ لیکن وہیں یہ بات بھی ایک عقیدے کے طور پر ہم اور آپ کو سکھائی اور پڑھائی گئی ہے کہ ان میں سے کوئی بذات خود اپنے طور پہ نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک۔ نفع و نقصان کے سارے معاملات رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں رکھے، خیر و شر کا خالق مالک، اور خیر و شر کے فیصلے کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ برکت دیتا ہے تو وہی دیتا ہے، برکت چھینتا ہے تو وہی چھینتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی تربیت کچھ یوں فرمائی کہ دیکھو یہ دنیا، اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا، یہاں نفع کے اسباب بھی رکھے، نقصان کے اسباب بھی رکھے ہیں۔ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ بچنے کے اعتبار سے، نقصان سے بچنے کے لیے سبب سے بچنے کی فکر کرو، اور اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو فائدہ حاصل کرنے کا جو سبب اللہ نے بنایا وہ سبب اختیار کرو۔ لیکن تمہارا ایمان و یقین، تمہارا اپنا اعتماد، تمہارا اپنا بھروسہ سارا کا سارا نفع حاصل کرنے میں، نقصان سے بچنے کے معاملے میں صرف رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ان اسباب پر بھروسہ کرنے لگے تو اسلامی شریعت کی نظر میں اسے شرک قرار دیا۔ آدمی کی توحید یہ بتلائی کہ آدمی سبب اختیار کرتا ہے لیکن سبب پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ آدمی کو سکھایا گیا کہ تمہیں خیر و شر کے اسباب کو دنیا میں اپنانا ہے، لیکن اصل بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھنا ہے۔ یہ جو تربیت اسلامی شریعت نے ہماری اور آپ کی ہے، آج اصل میں اسی بنیادی مسئلے کو سمجھ کر اپنی زندگی میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں یاد رکھیے، سب سے پہلے تو جو ڈر ہے ہمارے اندر، کچھ چیزوں کا وہ ڈر ہے جس کا ڈر فطری ہے۔ انسان کے اندر کچھ چیزوں کا ڈر ہوتا ہے۔ آپ سانپ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ڈس نہ لے، آپ گائے کے سامنے ڈرتے ہیں کہیں سینگ نہ مار دے، آپ گدھے کے پیچھے جانے سے احتیاط کرتے ہیں کہیں لات نہ مار دے، دلتی نہ مار دے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جائز ہے، ایسا ڈر اسے فطری ڈر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں آدمی بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے، زہر کھائے تو نقصان ہو سکتا ہے،
آدمی اپنے مزاج کے برخلاف کسی چیز کا استعمال کر لے، مزاج میں فرق آ سکتا ہے، طبیعت بگڑ سکتی ہے، یہ فطری ڈر ہے۔ اسلامی شریعت نے ہماری اور آپ کی تربیت کچھ اس انداز میں کی ہے، یہ کہا ہے کہ ان سے بھی ڈرنے سے زیادہ ان سے احتیاط کی بات کرو، ان سے بچنا ہے، ورنہ یہ یقین رکھو کہ یہ خود اپنے بل پہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دیکھیے جادو، اسلامی شریعت کی نظر میں جادو کا ہونا یا جادو کے ذریعے کوئی اس کا اثر ہونا یہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کے سلسلے میں یہ بات واضح کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کوئی جادوگر محض اپنے بل پر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جن چیزوں کو اللہ نے نقصان کا ذریعہ بنایا وہ بنایا ہے، ان میں سے ایک جادو بھی ہے، جادو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن کوئی جادوگر محض اپنے چاہنے سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی اذن اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی جادوگر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ہماری تربیت یوں کی گئی ہے، دنیا میں جو نقصان کے اسباب واقعی ہیں، سچے ہیں، حقیقی ہیں، ان سے احتیاط کرو، لیکن ڈر ان کا بھی اپنے دل کے اندر مت رکھو، اپنے سینے میں اس کا دل نہ بساؤ، اپنے دل و دماغ پہ ان کے خوف کو مسلط مت کرو، حاوی ہونے مت دو۔ اور دوسری طرف ہماری اور آپ کی تربیت یہ کی گئی کہ بہت ساری چیزوں کو آدمی اپنے حق میں نقصان دہ مان لیتا ہے، سماج میں کچھ غلط تصورات رائج ہو جاتے ہیں کہ فلاں چیز نقصان دہ، توہمات، توہم پرستی آدمی مان لیتا ہے، جیسے یہی مان لینا کہ سفر کا مہینہ برکت سے خالی، اس میں جو کاروبار کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا، اس مہینے میں جو شادی کرے گا وہ شادی نبھ نہیں سکے گی۔ ایسے بہت سارے تصورات بے بنیاد، ان کے نقصان دہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کوئی اعتبار نہیں، نہ شرعاً یہ کوئی حقیقت ہے، نہ دنیا کے اسباب میں اللہ تعالیٰ نے اسے نقصان کا سبب بنایا۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ سکھاتی ہے، یہ ڈر بھی ہمارے اور آپ کے سینے سے باہر نکل جانا چاہیے۔ کیوں؟ خیر و شر کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر کتنی آیتیں آپ کو چاہیے جو یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ سبق مجھ کو اور آپ کو سکھاتی پڑھاتی ہیں کہ اللہ کے بندو، تمہاری زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا معاملہ، بڑے سے بڑی بات ہو، چھوٹا سا چھوٹا فائدہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا نقصان ہو، سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ فرمایا رب العالمین قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے، قل کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ تعالی مالک الملک، ہر قسم کی ملکیت، بادشاہت کے مالک، حقیقی مالک، وہ دنیا جن کی مالک ہے ان کے بھی مالک، ہر چیز کا حقیقی مالک، مالک الملک، خیر و شر کا مالک، نفع نقصان کا مالک، ہمارے اور آپ کی دنیا اور آخرت کے ہر معاملے کا مالک، اور ہمارے معاملات بظاہر جن کے تابع رکھے گئے دنیا میں ان کا بھی اور ان کے ہاتھ کے اختیارات کا بھی مالک، مالک الملک، اے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو ہے جسے چاہتا ہے یہ بادشاہت، یہ ملکیت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، تو ہی ہے جس کے ہاتھ سے چھیننا چاہے بادشاہت سے لے کر معمولی چیز کی ملکیت بھی چھین سکتا ہے، وتعز من تشاء، تو ہی ہے جو کسی کو بھی نوازتا ہے، عزت بخشتا ہے، وتذل من تشاء، تو ہی ہے جو کسی کو بھی ذلیل کر سکتا ہے، کسی سے کچھ بھی نکال سکتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، خیر کے سارے معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں، اور شر کا مالک، شر کا اختیار بھی تیرے ہی پاس ہے، یہ معنی ہے۔ اور آگے کہا انک علی کل شیء قدیر، تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ عقیدہ رب العالمین کی طرف سے سکھایا گیا، پڑھایا گیا عقیدہ ہے۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، جا بجا اللہ تعالیٰ نے یہ بات پوچھی، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، اللہ کے نبی ذرا ان سے پوچھئے کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، ہر قسم کی بادشاہت ہے، وہ کون ہے؟
اور وہ کون ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو کسی کی پناہ دینے لینے کا کوئی اختیار نہیں دیا. سارے معاملات اللہ نے رکھے کس کے پاس ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ ایمان اور عقیدہ اصل میں ہم اور آپ کو اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے اور اس ایمان کے ساتھ جینے کا حکم دیا. آپ دیکھیے گا, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس بات کا علم عطا کیا کہ میرے اور آپ کے نفع و نقصان کا کوئی مالک نہیں. حتیٰ کہ میں اپنے سامنے اپنے دشمن سے جنگ لڑتا ہوں, جھگڑا کرتا ہوں, کبھی بحث کرتا ہوں, کبھی کچھ, لیکن میرا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ چاہ کر بھی نقصان نہیں کر سکتا اگر میرا رب میرا نقصان نہ کرنا چاہے. میں کسی آدمی کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں, اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ میں معاملہ اس سے کر رہا ہوں, لیکن میرا فائدہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے, اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. اگر اس کے ذریعے دینا ہوگا تو اس کے ذریعے دے گا, نہیں تو کسی اور کے راستے دے گا. آدمی کو اسی ایمان و یقین کے ساتھ جینے کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی, یعنی ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ دنیا میں نفع و نقصان کے ان معاملات کے سلسلے میں صحیح بات کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نفع و نقصان کے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ اس بات پر ایمان لاؤ, اس بات پر ایمان لاؤ. یہ تمہارے ایمان کا لازمی حصہ ہونا چاہیے کہ تم نفع و نقصان کے سارے معاملات صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں مانو. اور ماننے کا مطلب یہ ہے کہ صرف جانکاری کے درجے میں نہیں, اسے اپنے عقیدے کا ایسا حصہ بناؤ, ایسا حصہ بناؤ کہ وہ آپ کے میرے دل و دماغ میں گھر کر جائے, تو پھر اس کا اثر میرے اور آپ کے قول و فعل میں نظر بھی آئے. ایسا عقیدہ بناؤ کہ جو میرے اور آپ کے دل میں گھر کر جائے تو اس کا اثر ہمارے اور آپ کے ہر معاملے میں جھلکنے لگے. یہ ہے ایمان کا درجہ. علم سے آگے بڑھ کر ایمان کے درجے میں اس بات کو مانو. اور پھر کہا ایسی اپنی تربیت کرتے جاؤ, تربیت کرتے جاؤ, اس پر اتنا یقین ہو کہ یقین کبھی ذرا برابر نہ ڈگمگائے. مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ کھڑے ہیں, لیکن یہ آپ کا ایمان چٹان کی طرح آپ کے سینے میں ہے, ڈگمگا نہیں رہا ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے واپس لوٹ رہے ہیں. ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں. صحابہ بھی الگ الگ سائے کے مقامات تلاش کر کے بکھرے ہوئے ہیں, سب آرام کر رہے ہیں. سفر کے دوران ایک دشمن موقع کی تاک لگائے بیٹھا تھا, وہ آیا, اللہ کے نبی تک پہنچ گیا, درخت پہ لٹکی ہوئی آپ کی تلوار اتار لی, اتار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا, ننگی تلوار ہاتھ میں, اللہ کے نبی سامنے لیٹے اور اللہ کے نبی کو جگا کے پوچھتا ہے من یوقظک منی یا محمد, اے محمد بتاؤ تمہیں میرے وار سے کون بچا سکتا ہے. بھائیوں, نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں. یہ علم پہلے ایمان بنے اور ایمان سے آگے بڑھ کے اس یقین پہ پہنچے جو یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ظاہر فرمایا. اللہ کے نبی نہتے ہیں, سامنے تلوار لیے کھڑا آدمی ہے. دنیا کے اصول پہ اگر کہیں تو آدمی ایک وار کرے تو ختم ہو سکتا ہے سارا معاملہ, لیکن اللہ کے نبی نے پورے اطمینان کے ساتھ, پورے سکون کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ مجھے بچائے گا. سبحان اللہ. اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے یقین کا یہ تاثر, اللہ کے نبی نے جس ایمان اور یقین کے ساتھ یہ کہا تھا نا, وہ ایسا اثر ہوا کہ سامنے والا تھرا گیا, اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا لی اور اس سے پلٹ کر پوچھا اب بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے. وہ تو ایمان والا نہیں تھا نا, اس نے یہی کہا کہ محمد بس اب آپ کا رحم و کرم ہے, آپ اگر چھوڑ دیں تو بچوں گا, تلوار چلا گئی تو بات ختم ہو جائے گی. حضرات, یہ جو نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ ہی میں ہے, اللہ ہی کے اختیار ہی میں ہے, یہ یقین اس درجے کا ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو ذرا برابر ڈگمگا نہ سکے, آپ متزلزل نہ ہو. حالات بدلتے ہیں لیکن میرا اور آپ کا ایمان نہیں بدلنا چاہیے. حالات میں اونچ نیچ آ سکتی ہے, میرے اور آپ کے اس ایمان و یقین میں اونچ نیچ نہیں آنی چاہیے. اسی یقین کے ساتھ جینے کا نام. اور آپ کو معلوم ہے ایک بندہ پہلے اس جانکاری کو حاصل کرتا ہے علم کے درجے میں, دوسرے نمبر پر آدمی یقین کے درجے میں ایمان اس پر لاتا ہے, اور ایمان لانے کے بعد پھر اگلے اپنی ایمان کو مضبوط کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں اس کا یہ ایمان ایک چٹان کی طرح جم جاتا ہے. تو پھر آپ کو معلوم ہے
آدمی نڈر ہو کر ایسا طاقتور بنتا ہے کہ پھر ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، ساری مخلوقات اس سے ڈرتی، یہ جن، یہ بھوت پریت، یہ ساری چیزیں، یہ دنیا کے مختلف قسم کے مخلوقات. آپ یقین کریں، ایمان و یقین والا بندہ جب اس ایسے یقین کے ساتھ جیتا ہے نا، اس کا سامنا کرتے ہوئے لوگوں کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں، اس کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے اکثر لوگ گھبراتے، شیطان اس سے گھبراتا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کیا کہا تھا؟ کہا کہ عمر، جس گلی تم جاتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ کر دوسری گلی چلے جاتا ہے. آدمی اس ایمان و یقین کے ذریعے کہ میرے سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں، رب کی مرضی کے بغیر کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یقین کے اس مقام پر، ایمان کے اس درجے پہ پہنچتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے رب العالمین کے، لیکن دنیا ساری اس کے رعب اور دبدبے کو محسوس کرتی ہے، اس کا سامنا کرنے والوں کے دل میں ان کا رعب بیٹھتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئیں. بعض اہل علم نے کہا یہ نبی کی بھی خصوصیت ہے اور اس نبی کی امت کی بھی خصوصیت ہے کہ اس امت کو بھی اللہ نے یہ چیزیں عطا کی جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں عطا ہوئی. ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی اللہ کے نبی نے کہا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہمارا دشمن ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا رعب ڈالا ہوا ہے. آپ یقین کرو، یہ ایمان کے نفع و نقصان کے سارے معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے اور میرے نفع و نقصان کو اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا. یہ ایمان جس فرد کے اندر، جس قوم کے اندر پیدا ہو جائے اس کا رعب و دبدبہ اللہ تعالیٰ مخالفین کے دل میں پیدا کرتا ہے. معاملہ اصل میں اسی ایمان و یقین کی کمزوری کا. یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں ہر کوئی جو آیا ایک آدھ کچھ لگا کر چپت لگا کے نکل جاتا ہے، مسلمانوں کو کچھ بھی کر کے نکل جاتا ہے، اصل وجہ یہاں اس ایمان کی کمزوری، اصل میں اس یقین کی کمزوری. اللہ کے بندو ایسے ایمان والے بنو کہ جن کے ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رعب دوسروں کے دلوں کے اندر بٹھا دے. یہ اصل میں ہم اور آپ کو کرنا چاہیے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ایسی ہی تربیت کی. ہم اور آپ کو یہ سفر طے کرنا ہے. شروعات معلومات سے ہوتی ہے، پھر ایمان، پھر یقین، اور یقین کے بعد پھر وہ مقام کے جہاں پہ آپ ایسے جم جائیں کہ وہاں سے قدم نہ ہٹیں. یہ سفر طے کرنا پڑتا ہے. ایک جھٹکے میں آدمی یہاں نہیں پہنچتا، اچانک آدمی اس اونچے مقام تک نہیں پہنچتا. ایمان کے درجات ہیں، آپ کو وہ درجات طے کرنے پڑتے ہیں، اور جب ہم اور آپ اس درجے پہ پہنچتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے خیر و شر کے سارے معاملات میں وہ کرتا ہے جس میں ہمارا بھلا ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر، آپ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس تربیت کے کئی ذرائع بتائے. سب سے پہلا ذریعہ تو یہ کہ اللہ نے کہا ایمان والے کا عقیدہ ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ مسلمان ہیں، آپ کا عقیدہ ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ نڈر ہو، آپ کے دل میں یہ یقین کہ میرے سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں، ایسا آپ کے ساتھ اثر دکھائیں کہ آپ بے خوف و خطر جینے والے انسان بنے. وہ نہیں آج بلی سے آدمی ڈر جاتا ہے، سبحان اللہ. آج چھپکلی کی آواز سن کے ڈر جاتا ہے، کوے کی کائیں کائیں سے گھبرانے لگتا ہے، اور کسی نے کچھ وہاں لکیر کھینچ دی، لکیر سے ڈر جاتا ہے، کالے پیلے دھاگے سے ڈر جاتا ہے. اللہ کے بندو ڈر اپنے دل سے نکالو. آج جس انداز میں جی رہے ہو یہ طریقہ نہیں. مسلمان ہو تو پھر عقیدہ ایسا رکھو کہ اس عقیدے میں کوئی دراڑ نہ آنے پائے، کسی قسم کا تذبذب نہ آنے پائے، کسی قسم کا تزلزل نہ آنے پائے، کسی قسم کا تردد نہ آنے پائے. ذرا برابر نہ ڈگمائیں، جم جائیں. ڈگمگانا تو دور کی بات، کوئی آپ کے سامنے اس قسم کی کوئی بات امید بھی نہ رکھے کہ میں اسے ڈرا بھی سکتا ہوں، میں اسے خوف زدہ بھی کر سکتا ہوں. شیطان انسان پر اکثر حملہ کرتا ہے خوف کے راستے سے، اس لیے اپنے آپ کو نکال کے باہر لاؤ. اللہ نے ہماری اور آپ کی یہ تربیت کی. سب سے پہلے ہمیں ایمان اور عقیدے کے درجے میں یہ چیز سکھا کر اس پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھو روزانہ 5 وقتہ نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی اللہ نے سکھائی. کہا
اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اس کا مطلب یہ اللہ نے کہا، یہ دعا ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، نماز کے بعد کی دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ تم یہ دعا پڑھو. اور یہ دعا کیا ہے؟ اے اللہم، اے اللہ تعالی، لا مانع لما اعطیت، تو اگر دینا چاہے تو کسی کے ہاتھ میں، کسی کے بس کی یہ بات نہیں کہ وہ روک کر دکھا دے. ولا معطی لما منعت، اور اگر تو روک لے دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے دے سکے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تیرے مقابلے میں کسی آدمی کا نصیب بھی اس کے کام آنے والا نہیں ہے. یہ ایمان اور عقیدہ اپنانے کے بعد روزانہ کم سے کم 5 وقتہ نمازوں کے بعد اسے بار بار دہرانے کو اللہ نے کہا. نماز کے بعد کے ذکر کے طور پہ اسے پڑھنے کو کہا. یہ ذکر بھی ہے، یہ یاد دہانی بھی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے یاد دہانی ہے. اپنے آپ کو یاد دلاؤ، اس ایمان و یقین کو اپنے اندر تازہ کرو، اپنے دل و دماغ کے اندر اس بات کو بار بار دہراؤ. عربی میں کہا جاتا ہے الشیء اذا تکرر تقرر، کہتے ہیں کسی چیز کا بار بار اگر ذکر ہوتا ہے تو پھر وہ جم بھی جاتی ہے. اس عقیدے کو بار بار پڑھایا گیا، دہرایا گیا، سکھایا گیا اور کہا گیا دن میں کم سے کم 5 وقتہ نمازوں کے بعد ایک بار اپنے آپ کو یاد دلاؤ تم کس ایمان و یقین کے ساتھ جینے والے مسلمان ہو. اور اس کے بعد ضمانت دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ نے کہا اب یہ بھی جان لو، اس یقین کے ساتھ اگر جیو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات کے لیے کافی ہو جائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور اس کے ساتھ یہ بھی سکھایا کہ ہاں اس ایمان و یقین کو متزلزل کرنے کے لیے مختلف چیزیں آپ پہ حملہ کریں گے، وسوسے آئیں گے، شیطان آپ کے دل و دماغ میں ایسی باتیں ڈالنے کی کوشش کرے گا جس کے نتیجے میں آپ کا ایمان و یقین ڈگمگائے، کمزور ہو جائے. یہ شیطان کوشش کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث روایت کی جس کا تعلق اس مہینے سے. کہا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ بدفعلی لینا، نحوست کا یہ تصور پالنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے بات کہی. اس بات کو بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک بڑی پیاری بات کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، یہی بات راجح ہے. کہا وما منا الا، لوگوں اس حقیقت کو جان لو کہ یہ وسوسے، نحوست کے، بے برکتی کے، طرح طرح کے خوف کے، الگ الگ انداز کے ڈر کے یہ خیالات، یہ وسوسے تمہارے دل و دماغ پہ دستک دیں گے. وما منا الا، ہم میں سے ہر آدمی کے دل و دماغ پہ یہ دستک ہوتی ہے. ولیکن اللہ یذہبہ بالتوکل، جب کبھی یہ وسوسہ تمہارے دل و دماغ پہ دستک دینا، کوئی ڈر اگر ڈرانے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے یاد رکھو اللہ پہ توکل کی تجدید کر لو. اللہ پہ توکل کو دوہرا لو اپنے دل و دماغ میں کہ کچھ نہیں، سب کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں، اسی کے اختیار میں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور مزید اللہ کے نبی نے یہ بھی سکھایا جب کبھی یہ وسوسے آئے، جب کبھی بے برکتی، نحوست کا وسوسہ آئے، اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی کہ ایک بندے کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ تعالیٰ کسی کے پرندے کے اڑنے سے کسی کی قسمت نہیں بدلتی، جو کچھ ہے تیرے فیصلے. ولا خیر الا خیرک، تیرے علاوہ کسی اور کی طرف سے خیر کی کوئی امید بھی نہیں. ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق بھی نہیں. حضرات گرامی قدر، سفر کے مہینے کے اس آغاز میں اس بنیادی عقیدے کو یاد دلا کر جو پیغام آپ کو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج ہم اور آپ کو جہاں غلط تصورات کو سمجھ کر ان سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے، صحیح اور غلط معلومات میں فرق کرنے کی ضرورت ہے، وہی اپنے آپ کی ایمانی تربیت کی ضرورت ہے. اپنے اندر اس بنیادی ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ مضبوط ایمان 1000 بیماریوں کا علاج ہے، وسوسوں کا علاج ہے،
طرح طرح کی نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے، مختلف قسم کے جو ٹینشن آدمی پالتا ہے ان کا علاج ہے، اور دنیا کے اندر نڈر قوم کے طور پہ ابھر کر آنے کا راستہ ہے۔ اس ایمان و یقین کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ اصل میں ہماری اور آپ کی ایمانی تربیت کا بڑا اہم باب ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ رہی، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے اور آپ کا قابل یقین ایمان بنا دے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت اسی ایمان و یقین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی ہر بات کو صحیح انداز سے سمجھنے اور اپنی زندگی میں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو حل فرما دے، جو لوگ بے روزگار ہیں یا کسی معاملے میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کو حلال اور پاکیزہ رزق نصیب فرمائے۔ جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جان و مال اور عزت و آبرو کی سلامتی نصیب فرمائے، دشمنوں کے مکر اور فریب سے اللہ تعالیٰ بچا لے، اور اس سب سے بڑھ کر ایمان و یقین کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری اور ہماری اگلے نسلوں کی دین و ایمان کا اللہ تحفظ فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔